رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ماہ مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے اور رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ مہینہ اس کی بخشش کرواتا ہے، اللہ کو راضی کرواتا ہے، اسے جنت کا حقدار بنواتا ہے، اسے جہنم سے آزادی دلواتا ہے، اور یہ مہینہ اسے رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی رمضان کی بے ادبی کرے، رمضان کی توہین کرے، رمضان کو اہمیت نہ دے، تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ اس بدکار اس شخص کے جتنے بھی زندگی کے اعمال ہوتے ہیں برباد فرما دیتا ہے، اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت سج دھج کر دلہن بن جاتی ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو اب جنت کی رہنے والی مخلوقات، ملائکہ، حوریں، غلماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ، دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اب جو بندے رمضان میں تیری عبادت کریں ہمارا ان سے نکاح فرما دے۔ وہ جنت میں رمضان کے روزے داروں کے لیے، رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ سے ان کو مانگتی ہے۔ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت دلہن بنتی ہے تو پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ جن لوگوں کے لیے مجھے سجایا ہے اب وہ لوگ مجھے دے بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے تو پریشان نہ ہو، جن لوگوں کے لیے میں نے تجھے سجایا ہے اگر وہ میرا رمضان میری عبادت میں گزاریں گے تو میں انہیں تیرے اندر ہی داخل کروں گا، اور تجھے دیکھ کر وہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائیں گے۔ جنت مشتاق بن جاتی ہے کس کے لیے؟ حالانکہ کئی حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ میرا فلاں صحابی وہ ہے جس کے لیے جنت تڑپتی ہے، اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما۔ ساری کائنات مانگتی ہے اللہ ہمیں جنت دے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جنت کہتی ہے یا اللہ یہ مجھے دے۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کسی مسلمان پر بہتان نہیں باندھا، رمضان میں کوئی نشہ آور شے استعمال نہیں کی، رمضان میں اس نے گناہ نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اللہ اسے 2 انعام دے گا۔ پہلا انعام ہر رات کے بدلے جنت میں اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ دوسرا انعام کس کے لیے؟ جس نے رمضان کا حق ادا کیا، رمضان میں گناہ نہیں کیا، رمضان میں شراب نہیں پی، رمضان میں زنا نہیں کیا، رمضان میں بدکاری نہیں کی، رمضان میں نشہ نہیں استعمال کیا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا، تو آقا فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات کے بدلے اللہ 100 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ نمبر 2 اس کے لیے جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ آقا فرماتے وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات یاقوت زبرجد کا اتنا عالیشان محل ہوگا جس کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساری کائنات مل کر اس محل میں جمع ہو جائے تب بھی اس کی اتنی جگہ کو گھیری گی جتنا بکریوں کا ایک ریوڑ جگہ کو گھیرتا ہے۔ کہ بکریوں کا ریوڑ آپ گھر کے کونے میں باندھ دو تو جتنا وہ ریوڑ جگہ کو گھیرتا ہے، آقا فرماتے ساری کائنات اس محل میں آ جائے تب بھی اتنی جگہ کو گھیر سکے گی۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا ہوگا، کس کے لیے؟ رمضان کی قدر کرنے والے کی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا، فرمایا اور جس نے رمضان میں گناہ کیا، رمضان میں شراب پی، رمضان میں کسی مسلمان پہ بہتان باندھا، رمضان میں بھی نشہ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ وہ سابقہ زندگی میں جو نیک اعمال کر کے آیا ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی ہے، اللہ رسول کی جو عبادت گزار کر آیا ہے، اللہ 1 سال کے اس کے اعمال برباد فرما دیتا ہے۔ کس کے؟ جو رمضان میں بھی گناہ کرے۔ گناہ کرنا ہمیشہ حرام ہے، مگر رمضان میں گناہ کا وبال بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گناہ بھی ہے اور رمضان کی بے ادبی بھی ہے، اس میں رمضان کی توہین بھی ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کے اعمال اللہ اس کے برباد فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگو رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں 11 مہینے دیے، آقا فرما گئے سب کچھ پہلے، اللہ تمہیں 11 مہینے عطا کرتا ہے تاکہ 11 مہینے رب کی نعمتیں کھاؤ اور لذتیں حاصل کرو۔ یہ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تو بنائی ہے، کھاؤ ان کو اور اس سے لذت حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ اور 1 مہینے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا اور وہ رمضان کا مہینہ، 11 مہینے تمہارے لیے ہیں، اس میں تم جتنی رب کی نعمتیں کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن رمضان کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، لہذا رمضان کو رب کی عبادت میں گزارو، رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس میں کوتاہی مت کرو، رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میری امت جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ آج امت رسوا ہو رہی ہے؟ نہیں، امت کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زمین کے کہیں نہ کہیں حصے میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے خبر دے گئے میری امت کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی، شرط یہ ہے امت کو نبی کے فرمان پہ یقین ہو۔ کب تک؟ جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی، رمضان کے حق کو ضائع نہیں کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق کیا ہے؟ فرمایا رمضان میں رب کی عبادت کرنا رمضان کا حق ہے، وہ کام کرنا جس کو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے یہ رمضان کا حق ہے، نماز پڑھنا رمضان کا حق ہے، روزہ رکھنا رمضان کا حق ہے، تراویح پڑھنا رمضان کا حق ہے، تلاوت قرآن کرنا رمضان کا حق ہے، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو رب کی عبادت میں لگا دینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ رمضان کا حق ہے۔ جب تک امت رمضان کا حق ادا کرے گی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی، اور اگر رمضان کے حق کو پامال کرے گی پھر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور رمضان کے حق کے پامال کیا ہے؟ رمضان میں اللہ رسول کی نافرمانی کر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، ارشاد فرمایا صحابہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں زنا کیا یا شراب پی یا گناہ کیا، رمضان کو گناہوں میں گزار دیا۔ ہماری حالت پہ ہر ایک غور کر کے اپنا جائزہ لے، میں رمضان کیسے گزارا؟ زنا کیا، شراب پی، رمضان کو گناہوں میں گزارا، فرمایا اللہ کی اس پر لعنت برستی رہتی ہے اور آسمانی فرشتے بھی اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑا لعنتی شخص کون ہوگا جو رمضان کی بے حرمتی کر کے رمضان کو بھی رب رسول کی نافرمانی میں گزارتا ہے۔ اللہ بھی اس پر لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کا مطلب رب کی رحمت سے دور، آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ کس پر؟ رمضان کی توہین کرنے والے پر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص جو رمضان میں بھی زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، رمضان میں بھی اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر یہ اگلے سال رمضان آنے سے پہلے مر جاتا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ کون اگلے سال تک جیے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ آقا فرماتے ہیں سارا سال لعنت بھی برستی ہے اور اگلے سال رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو جہنم کا حقدار بن چکا ہو۔ کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی جو اسے جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا لوگو رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس طرح رمضان میں اللہ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، 1 خرچ کرو تو 700 خرچ کرنے کا ثواب، 2 رکعت نماز پڑھو تو 1000 رکعتوں کا ثواب، 1 بار سبحان اللہ کہو تو 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب، 1 روزہ رکھو تو 1000 روزوں کا ثواب۔ جس طرح رمضان میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کرنے کا وبال بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ لہذا رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ جو مسلمان رمضان المبارک کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچائے، گناہ نہ کرے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، نشہ استعمال نہ کرے، مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، کسی کی غیبت و چغلی نہ کرے، اپنے آپ کو رمضان میں گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائے اور رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے کامیاب ہو جائے، رمضان اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔